بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ روم اور ایران جو ہیں، یہ دو سپر پاورز تھیں اس دور کی، اور ایرانی جو تھے یہ مجوسی تھے، اور رومی جو تھے یہ عیسائی تھے، یعنی اہل کتاب تھے۔ تو مسلمانوں کا بھی واسطہ چونکہ مشرکین کے ساتھ تھا مکہ میں، تو جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور رشیا اور یوکرین کے بیچ میں لڑائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا فرض کریں رشیا اور امریکہ کی لڑائی ہو جاتی، تو پھر باقی جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دو کسی ایک فریق کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں ان کی ہمدردیاں جو تھی نا، وہ اہل کتاب کی طرف تھیں، کیونکہ یہ قرآن تھا ان کے پاس، اور اہل کتاب کے پاس جو ہے وہ اللہ کی دوسری کتاب تھی، تو ان کی ہمدردیاں ان کے پاس تھیں۔ تو شروع میں رومی جو تھے ان کو بہت بری شکست ہو رہی تھی، جس پر مسلمان جو تھے یہ بہت زیادہ رنجیدہ تھے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر جو تھے ان سے جو بات چیت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ رومی جو ہیں ان پر غلبہ پائیں گے، رومی جیت جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر اور جو کفار مکہ تھے ان کے بیچ اچھی خاصی سے کہتے ہیں بحث ہوئی، اور ایک طرح سے شرط لگا دی گئی، اور پھر واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا، اور کافی زیادہ شکست کھانے کے بعد رومی جو ہیں وہ واپس انہوں نے اپنے علاقے جو تھے ایرانیوں سے وہ حاصل کرنے شروع کر دیے۔ اور اس سے ہم ایک بات سیکھتے ہیں آگے چلنے سے پہلے، وہ یہ کہ جب حالات ناموافق ہونا، تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب ختم، بلکہ اگر آج حالات موافق نہیں ہیں، اگر آج حالات میرے حق میں نہیں ہیں جیسے رومیوں کے ساتھ ہوا تھا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اندھیرا ہمیشہ رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کر دیں گے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ میں اپنے حصے کی اللہ کی فرما برداری کرتی رہوں، کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تقوی اختیار کریں گے تو راستے نکل آئیں گے خود بخود۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو امید دلا رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے آپ دیکھو کہ رومی جو ہیں ان کے ساتھ جو شکست کا معاملہ ہے، تو مسلمان بھی اس وقت بڑے پسے ویسے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں روم کی فتح کا بتایا وہیں ساتھ مسلمانوں کی بھی جو فتح ہے اس کا ذکر کیا گیا، یعنی یہاں پر انہیں گویا بدر کی جو جو فتح تھی اس کی نوید دے دی گئی، اور جب روم جو ہیں رومی جو ہیں انہیں فتح ملی، انہوں نے غلبہ پایا، تبھی مسلمانوں نے بدر کی جنگ جو ہے وہ جیت لی تھی۔ تو لوگوں کو امید دلانی چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں مایوس نہ کریں ان کے حالات اور دیکھ کر، یا کچھ اس طرح کے جیسے ہو جاتے ہیں، مشکل میں کوئی ہوتا ہے تو کبھی بھی ان کو مایوسی کی باتیں نہ ان کے ساتھ کریں، بلکہ ان کو امید دلائیں، انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ مگر یہ کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، اور یہ کہ امید ہے کیا، اور امید کس سے لگانی ہے، اور اس امید کے لیے وہ پانے کے لیے کچھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اکثر کو نہیں پتا۔ اور پتہ کیسے چلے گا؟ پھر واحد راستہ علم کا ہے کہ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو دیکھتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا
اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں برحق اور ایک مدت مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اب زندگی کے اندر جیسے بھی حالات ہوتے ہیں نا، وہ تبھی انسان کے لیے یا تو بہت تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، یعنی ذہنی طور پر بھی وہ مفلوج ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ خوشی کا باعث بن جاتے ہیں اس کے لیے، یعنی دونوں کیفیات میں، جب وہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ ورنہ پھر دوسری صورت میں تو مومن مشکل وقت میں صبر کے ساتھ گو تھرو کرتا ہے، اور جب کچھ ملتا ہے اس کو تو پھر وہ شکر کے ساتھ وہ نعمتیں اللہ کے اس میں لگاتا ہے، فرما برداری میں، اور دونوں معاملات میں وہ اپنی آخرت کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ لیکن جو صرف دنیا ہی کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بظاہر جب حالات اس طرح کے نامساعد ہو جاتے ہیں اور بظاہر ایک اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ پھر مایوس ہونے لگتے ہیں، اور وہ شدید قسم کے ڈپریشن اور دوسری جو ہیں وہ ان کے شکار ہو جاتے ہیں عارضوں کا، یا وہ حرام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، یعنی خوب ترقی کی تھی، اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ یہ تو صحرائی بدو تھے، یہ انہوں نے تو کسی قسم کو سیولائز قوم نہیں تھی، یہ عرب جو تھے جسے کہتے ہیں وہ جنگلی وحشی قسم کے، بس جنگیں کرنا، لوٹ مار کرنا۔ ہاں کچھ ان کے اندر صفات تھیں، لیکن یہ کہ ایک بہت تہذیب یافتہ یا بہت ترقی یافتہ قوم نہیں تھی یہ، جیسے عاد اور سمود وغیرہ تھے اس طرح نہیں تھے یہ۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر خود ہی اپنے اوپر وہ ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر اگر وہ جو بہترین دنیاوی اسباب رکھتے تھے وہ اپنے آپ کو اللہ سے بچا نہیں سکے، تو پھر یہ کیسے بچا سکیں گے؟ گویا ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ انسان کو زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم حق ڈک رہ جائیں گے۔ یعنی ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا نا کہ یہ قیامت آ سکتی ہے، ان تو انکار کیا ہوا تھا اس کا، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، بابلوں کی طرح ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بالکل ایسے آنکھیں، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسا ان کا حال ہوگا۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، نہ عابد ہی مانے گا معبود کو، اور نہ معبود اپنے عبادت گزاروں کو اکنالج کریں گے۔ اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا ٹھکانہ کہاں بنانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایک جنت میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے، خوش۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کیجئے اللہ کی جبکہ آپ شام کرتے ہیں اور جبکہ آپ صبح کرتے ہو۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ایک تو یہ کہ نمازیں، ٹھیک ہے، نمازوں کے اوقات، دوسرا یہ کہ صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار لازم پکڑ لیں۔ ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں نا مختلف معاملات میں، مختلف جسے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے دل کو دھڑکے لگے رہتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بچوں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، بچے برے رستے پہ نہ چل پڑیں، بہت سارے فکریں ہیں ہمارے دماغ۔ تو صبح شام کے جو اذکار ہیں اگر آپ سمجھ کے پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، تو وہ ایک ایسی پروٹیکشن ہے، ایسی دعائیں ہیں جو آپ صبح صبح فجر کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں، اور شام کو پھر جب دوسرا ایک وہ سٹیج شروع ہوتی ہے، یعنی رات آنے والی ہوتی ہے، عصر کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو ریفریش کر لیتے ہیں ان دعاؤں کو، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے لیتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔
اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ دنیا میں ہم کتنے نظارے دیکھتے ہیں نا ایسے۔ آپ دیکھیں ایک بیج جو ہے، آم، آپ اس کو، چنے کو لے لیجئے، آپ اسے ٹیبل پہ چھوڑ دیں یا ابال کے کھا لیں، وہ مردہ ہے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن وہی بیج جو ہے جب زمین میں داخل ہوتا ہے، وہی چنے کا دانہ جو ہے جب زمین میں داخل ہوتا ہے، تو وہ ایک پودا بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ پھر جو اس کا پھل پھول ہے وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں اب ایک انڈا جو ہے کس طرح اس کے اندر چوزا بن جاتے ہیں، ایک جیتا جاگتا چوزا بن جاتا ہے، وہی مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ماں ایک لیونگ کریچر ہوتی ہے، ایک مردہ بچے کو جنم دے دیتی ہے، کچھ بھی۔ لیکن یہ کہ بات وہی ہے نا کہ اگر ہم سوچتے سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بغیر سوچے سمجھے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو کھا لیا اور پہن لیا اور خوش ہو گئے اور رو لیا اور شادی کی اور بچے پیدا کیے، اور پھر بچوں کے بچے دیکھنے کی خواہش میں زندہ رہے اور پھر مر گئے، پھر تو سمجھ نہیں آتی، نہ سمجھ آتی ہے اور نہ پھر اعمال درست ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ محبتیں، یہ زندگی، یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا، لیکن اس کی حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب امتحان ہے۔ ہمیں اس میں اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ ہماری امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ زوج جو ہیں، ازواج جو ہیں، یہ بیسیکلی سکون کے لیے بنائے گئے تمہاری ہی جنس سے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان ہی ازواج جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ تو شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر باعث سکون ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے نا، جس کا مطلب ہے کہ ہم وہ مقصد نہیں پورا کیا ہم نے جس مقصد کے لیے اس رشتے میں ہمیں باندھا گیا تھا۔ یعنی شادی کا مقصد کیا ہے پھر؟ ایک پرسکون زندگی۔ اور اگر ہم لڑتے ہی رہیں، اگر ہم تانے ہی دیتے رہیں ایک دوسرے کو، اگر ہم ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر نہ کریں، اگر ہم ہر وقت ایک محاذ ہی قائم رکھیں، تو پھر تو گویا اللہ نے جو ہمیں ہمارے ذمہ کام لگایا ہے، یعنی اپنے زوج کو سکون پہنچانا، تو وہ تو پھر ہم نے فوت کر دیا۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں، تو فرائض کو پورا کرو۔ اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں، تو ان حدود کا تجاوز نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ زوج جو ہے، ازواج جو ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اور پھر اس میں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کیسے نشانی ہے؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے انسان ہی ازواج پیدا نہ کرتے، تو پھر سکون کا یہ لیول نہ ہوتا، انڈرسٹینڈنگ کا یہ لیول نہ ہوتا، ایک دوسرے کے مصائب اور مسائل کو سمجھنے کا یہ لیول نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الحکیم کی طرف ایک نشانی ہے کہ یہ اس کی حکمت ہے، اس کا علیم ہونا ہے کہ جس نے ایسا کیا۔ اور پھر یہ کہ نکاح جو ہے، ازواج کا بننا، نکاح جو ہے، یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کرتی ہے۔ اب اگر اس رشتے کے بیچ میں یہ صفات نہیں ہے، محبت، رحمت، یہ محبت اور رحمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ نکاح کے ساتھ ہی دل جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہرحال نرم ہو جاتے ہیں کچھ، اگر بندہ واقعی دل سے نکاح کرتا ہے۔ اور نکاح کا مقصد جو پیچھے ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا، اور وہ کیا تھا کہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے گھر بسانا ہے۔ اسی لیے تو حلالہ حرام ہے، کیونکہ حلالہ جو ہے اس میں تو یہ نیت ہی نہیں ہوتی کہ گھر بسانا ہے۔ تو جب انسان اس نیت سے نکاح کرتا ہے اور دوسرے شخص کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے، تو قدرتی طور پر اس کا دل جو ہے اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس رشتے کا مقصد یعنی سکون جو ہے یہ حاصل ہوگا جب ایک دوسرے کے سے محبت کریں گے۔
اور جب ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوں گے، باعث زحمت نہیں ہوں گے۔ اب باعث رحمت کیسے ہوں گے، یا سمجھ لیجیے کہ ہم باعث زحمت کیسے بن جاتے ہیں؟ ہم چونکہ خواتین ہیں، اور اللہ تعالیٰ مردوں کی بھی ہدایت دے کہ وہ احسن طریقے سے سمجھ سکیں اپنی ذمہ داریوں کو، تو ہم اپنی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں۔ مثلا ایک بیوی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض ہے کہ میرا شوہر جب دفتر سے یا مزدوری سے واپس آتا ہے، یا باہر سے گھر اندر آتا ہے، تو وہ مجھے دیکھے اور وہ خوش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بیوی کو، ایسی نیک بیوی کو بہترین متاع قرار دیا دنیا کی، ہر سونا چاندی گھر بار حتیٰ کہ اولاد سے بھی زیادہ بہترین نیک نیک عورت، نیک بیوی جسے تو دیکھے تو تو خوش ہو جائے۔ اب خالصتاً شوہر کے لیے سنگھار کرنا، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا، شوہر کے لیے، ہم شوہروں کو تو ہم سر جا منہ پھاڑ شکلیں دکھاتے ہیں، اور باہر جانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، جو صریحاً غلط ہے، الٹ ہے اس چیز کا جو ہماری ذمہ داری ہے۔ سو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا شوہر کے لیے، تاکہ وہ آپ کو دیکھے اور خوش ہو جائے۔ پھر وہ آپ کو دیکھ کے کیسے خوش ہوگا؟ صرف آپ خوبصورت میک اپ یا کپڑے پہن کے لدی پھندی بیٹھی رہیں گی تو وہ خوش ہوگا؟ نہیں، پھر جب آپ اس کو سرو کریں گی پھر وہ خوش ہوگا۔ آگے بڑھیں، پانی کے لیے پوچھیں، سلام کریں، دعا دیجیے۔ آپ تھکے ہوئے آئے، آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، ان کو دعا دیجیے۔ پھر جو ظلم ہم کرتے ہیں عموماً، اللہ ماشاء اللہ، لیکن عموماً خواتین جو عام پاکستانی انڈو پاک کی جو خواتین ہیں، مجھے نہیں پتا باقی بھی اس طرح کرتی ہیں یا نہیں، لیکن جو یہاں کا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ شوہر دفتر سے آتے ہیں، اور بیویاں جو ہیں وہ بچوں کی شکایتیں، اور سارا دن جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے، جو کچھ انہوں نے مشکلیں اٹھائی ہوتی ہیں، وہ پٹارا کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ میں نے اتنا یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، اور بچوں نے اتنا تنگ کیا، اور میری تو مت مار کے رکھ دی ہے، اور آپ سنبھال لیں ان کو، اور یہ اور وہ تو کام ہی تو کر کے آیا، وہ باہر انجوائے تو نہیں کر کے آیا، محنت ہی کر کے آیا نا۔ آپ اپنے حصے کی محنت کریں، وہ اپنے حصے کی محنت کریں۔ نہ مرد عورت کے سر پہ احسان چڑھائے کہ میں کام کر کے آیا ہوں اور تم گھر میں ہو تو تمہیں کیا پتا میں کتنا تھک کے آیا ہوں۔ نہیں، عورت بھی گھر میں کوئی عیش تو نہیں کر رہی، وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی۔ تو اسی طرح نہ عورت مرد کے سر پہ احسان چڑھائے، اس طرح احسان جتا کے ہم اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سارا صدقہ جو مرد جس کے حلال کماتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، جب وہ احسان جتاتا ہے ان کو کہ تمہارے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، تو وہ نیکی ساری ضائع ہو جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر اس مشقت کا، سوائے اس کے کہ بندہ تھکتا ہے صرف۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جو صرف کھجور کھا کے زندہ رہتے تھے، کھجور اور پانی، لیکن ان کے گھروں میں برکتیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے جو حجرے تھے، ان کی میئرمنٹ کیا ہوگی آپ کے نزدیک؟ مطلب ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ لیٹتی تھیں جب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں جب نماز پڑھتے تھے تو سجدہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاؤں جو ہوتے تھے وہ اس چادر پر مطلب ہوتے تھے جس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو ان کو وہ پاؤں کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رفع حاجت سے واپس آئیں باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے، تو دروازے پر وہ جو وہ مطلب وہ کوئی آہٹ ہوئی جیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم پیچھے لیا اور اس کو کھول دیا کہ آ جائے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے بہت بڑے بڑے گھر نہیں تھے، چلے ایگزیکٹ میئرمنٹ نہیں بھی ہمیں پتا، لیکن اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گھر تھے، ایک ایک کمرہ تھا ازواج کے پاس، اور کوئی اٹیچ باتھ روم نہیں، کوئی کچن نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے گھروں میں کیوں برکتیں تھیں؟ کیوں وہ خوش تھے؟ کہیں آپ پڑھتے ہیں کوئی ایسی روایات کے جہاں حضرت عائشہ نے شکوے شکایتیں کی ہوں اپنی سوکنوں کے، یا اپنی کوئی فاقہ کشی کے رونے روئے ہوں، سوائے اس کے کہ بس وہ انہوں نے بتایا ایک مرتبہ بھی کسی نے سوال کیا تھا
اور انہوں نے کہا بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے اوپر تین تین چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ ہم دو سیاہ چیزوں پر گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجور۔ ہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کی ڈیمانڈ کی تھی، سورہ احزاب میں آپ پڑھیں گے، لیکن اس جب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کیا چوز کرتے ہو، آپ آخرت کی چوائس کرنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چوز کرنا چاہتے ہو، یا کوئی دنیا کی نعمتیں چاہیے، دنیا چاہیے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چوز کیا۔ تو یہ آپس کی محبت اور مودت رحمت ہی تو تھی، جو وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون تھے، اور پھر یہ کہ ان کے گھروں میں برکتیں تھیں۔ آج ہمارے گھر کتنے بے برکت ہو گئے ہیں، اور آپ یقین کریں، آپ میں سے اکثر کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کس طرح ان کے گھروں میں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، کس طرح وہ کتنی جگہ پہ غلط تھیں، بینگ اے فیمل میں بات کر رہی ہوں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کتنی جگہوں پر وہ غلط تھیں، اور جب انہوں نے قرآن سیکھا سمجھا تو انہوں نے اپنی اصلاح کی، تو ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہو گئے، ان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوئی اپنے شوہروں کے لیے، ان کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بننا ہے، باعث رحمت بننا ہے، باعث زحمت نہیں بننا، کیونکہ میں اللہ کے سامنے جواب دوں اس چیز کے لیے۔ اسی طرح جو مرد قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ان کی بھی زندگیوں میں ایسے ہی انقلاب آ جاتے ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ دیکھیں جب ہم اپنی ضروریات کو تھوڑا محدود کریں گے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے صوفے نہیں ہیں، بڑی بڑی سی گاڑیاں نہیں، ہاں جو ایک سواری ہے اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بڑے سے بڑا، نیا سے نیا، اور اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا، اس کی تو ضرورت نہیں نا ہوتی۔ تو جب انسان اس چکر میں سے نکلتا ہے تبھی تو وقت نکال سکے گا کہ وہ پھر اللہ کے دین کو سیکھے اور سمجھے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور پھر اس برکتوں کو انجوائے کرے، دنیا میں بھی حیات طیبہ کو انجوائے کرے، اور آخرت میں بھی اچھا اجر پائے۔ کیا خیال ہے، آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی میم جزاک بالکل اللہ میں میم، آپ کی باتیں بالکل دل پہ لگ رہی ہیں۔